سب کی آپ کے اس غم میں، آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استاد بزرگوار کو ایک عمر بابرکت اور مبارک عطا فرمائی۔ آج کل کے زمانے میں 86 سال 85 سال کی عمر جو ہے نا کم نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک جوان کی موت واقع ہوئی ہے، کیونکہ ہماری امیدیں اور بھی آپ سے وابستہ تھیں۔ ہم سمجھتے تھے، ہمیں امید تھی کہ آپ اور بھی خدمت کریں گے، اور بھی دین کی خدمت کریں گے، دین کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے آپ ابھی مزید بہت کام کریں گے، اور آپ بہت سے مشروعات جو ہیں، بہت سے منصوبے ابھی شروع کر رہے تھے، کچھ شروع کر چکے تھے، ان کی تکمیل آپ کے حیات میں ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اس ہماری امید کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے 86 سال کی عمر میں نہیں ہیں، آپ ابھی جوانی کی عمر میں آپ چلے گئے ہیں۔ شیخ صاحب کے خصوصیات اور خدمات عموماً تو سب کو معلوم ہے، لیکن ان کے شاگردوں کو زیادہ معلوم ہے۔ شیخ صاحب کے ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے وہ یعنی ہمہ جہت انسان تھے، مختلف پہلو اس کے تھے، لیکن شیخ صاحب کے بارے میں جو ہے یہ بات جو ہے واقعاً بمعنی الکلمہ سے آتا ہے۔ ہم طالب علم لوگ یا جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم اگر کسی 3-4 فیلڈ ہیں ہمارے، ان میں سے کسی ایک میں اگر کامیاب ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے۔ مثلا خطابت میں اگر کوئی کامیاب ہو جائے، دوسرے میدانوں میں نہ ہو، تب بھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی عالم کامیاب۔ کوئی کتابت میں تحریر و تصنیف میں کامیاب ہو جائے، کہتے ہیں کہ وہ کامیاب انسان ہے۔ کوئی تدریس میں کامیاب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جناب علی فلاں کامیاب۔ کوئی خدمت میں کامیاب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کامیاب۔ لیکن آپ ہر جہت سے آپ کامیاب ہیں۔ تدریس دیکھیں تو آپ ایک بہترین مدرس، آپ کی تعلیم دیکھیں تو بے مثال، آپ کی تقریر دیکھیں تو آپ خطیب۔ آپ میں سے اکثر کو معلوم نہیں ہے کہ شیخ صاحب ایک زمانے میں خطیب ہوتے تھے، لیکچر دیتے تھے، اور آپ جو ہے خدمت کے میدان میں آ جائیں تو سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ سیاست میں آ جائیں تو عام لوگوں کو نظر آتا ہے کہ آپ سیاست سے لاتعلق ہیں، لیکن ملت تشیع پاکستان کے حوالے سے جو سیاست ہے پاکستان میں، وہ آپ پس پردہ بیٹھ کر بڑے بڑے سیاست مداروں کے آپ خوش پناہ رہے ہیں۔ علامہ مفتی جعفر حسین، قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی، اور اس کے بعد موجودہ قائد کے آپ دست راست رہے، مخلص رہے، اور آپ ہمیشہ بڑے بڑے معاملات میں، قومی معاملات میں آپ ان کے پشت پر رہے، ان کو مشورے بھی دیتے تھے، وہ آپ کے پاس آتے تھے۔ کل قائد محترم نے خود جو ہے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ 50-60 سال کی رفاقت مخلصانہ للہیت کے ساتھ، کسی لالچ، کسی فائدے کے بغیر قومی سیاست میں آپ نے کردار ادا کیا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ایک عامر کے پاس ملت جعفریہ کے قائد علامہ مفتی جعفر حسین کو جانا پڑا مذاکرات کے لیے، تو استاد محترم کو انہوں نے اپنا نائب بنا کے گئے اور فعال کردار ادا کرتے رہے، لیکن صحنے میں نہیں آئے، سامنے نہیں آئے، تاکہ اپنے دوسرے امور کو انجام دے سکے۔ تو
تو آج ہر طبقہ محسوس کر رہا ہے کہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور ایک عالم کے انتقال پر ایک حوزے میں، ایک ملک میں، ایک علاقے میں ہلچل سمجھ جاتی ہے. لیکن آپ کے ارتحال نے ایک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو پریشان کر دیا کہ آپ کی یہ للہیت کا نتیجہ ہے. آپ نے جو بھی کام کیا، جو بھی خدمت کیا، آپ للہ کرتے رہتے. آپ یعنی متوکل علی اللہ ہونے کا ایک بہترین مثال تھا. آپ ہمیشہ اپنے طالب علموں کو نصیحت کرتے تھے کہ آپ جو ہے اللہ پر توکل کریں، اور خود ہمیشہ بہت ساری مثالیں مواقع ایسے آئے کہ آپ نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آپ کی مدد کی. اور اسلام آباد جیسے، پاکستان جیسے ماحول میں بیٹھ کر ہر طبقے، ہر علاقے کے لوگوں کو آپ نے متاثر کیا. حالانکہ آپ ایک پسماندہ علاقے سے آپ کا تعلق تھا، اس کے باوجود یہ محسوس ہونے دے دیا کہ یہ کسی علاقے کا بندہ ہے، اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہر علاقے کے لوگ ان کو اپنا محسن سمجھتے تھے، ان کو اپنا جو ہے مددگار سمجھتے تھے. حالانکہ تعصب کی فضا رہتی ہے بہت ایسے موارد میں. لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کسی تعصب کے بین چڑھاتے ہیں شخصیات کو، لیکن آپ نے کسی کو موقع نہیں دیا. آپ یعنی متلاشی گوہر تھے. آپ طالب علموں کے حوالے سے